بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله. ہماری گفتگو اور بات چیت چل رہی تھی عقائد پر، اسلامی عقائد. اسلامی عقائد کیا ہے؟ تو اسلامی عقائد میں عبادات بھی شامل ہیں، یعنی عبادات کی ایک حیثیت کو تسلیم کرنا اور ماننا. ایک تو ہے ان عبادات پر عمل کرنا، اور ایک ہے ان عبادات کی حیثیت کو ماننا. جو عبادت جس حیثیت کی ہے اس کو اسی حیثیت پر برقرار رکھنا، یہ عقیدے کا حصہ ہے. مثال کے طور پر نماز. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بالغ مسلمان پر 5 وقت کی نمازیں فرض کی. تو ایک تو ہے اس پر عمل کرنا، یعنی 5 وقتہ نمازیں پابندی سے پڑھنا، یہ تو عمل کا حصہ ہے. اور ایک ہے اس کا عقیدہ اور یقین رکھنا کہ بحیثیت مسلمان مجھ پر 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں. اگر اس بات کا عقیدہ ہے اور یقین ہے تب تو وہ شخص صاحب ایمان ہے، مسلمان کہلانے تھے. اور اگر وہ اس کا عقیدہ نہیں رکھتا، اس کا یقین نہیں رکھتا، تو پھر وہ صاحب ایمان کہلانے کا مستحق نہیں ہے. تو اسی سلسلے میں آج ہم بات کرتے ہیں اسلامی ارکان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بنی الاسلام علی 5: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، یعنی 5 چیزیں یہ اسلام کے بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں. پہلی چیز آپ نے فرمائی شہادتین کا اقرار، یعنی توحید اور رسالت، اللہ کی توحید کو ماننا. شہادت کے معنی ہوتے ہیں دل سے یقین کرتے ہوئے کسی بات کا زبان سے اقرار کرنا، یہ ہے شہادت. یہ جو ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا عقیدہ بھی یہی ہے، میرا یقین بھی یہی ہے، اور اسی یقین کا اعلان میں اپنے الفاظ سے، اپنے کلمات سے کر رہا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے. یہ ہے شہادت. واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ترجمہ تو اس کا یہی کہلاتا ہے میں گواہی دیتا ہوں. لیکن لفظ شہادت کا جو اصل مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ میں اس بات کا عقیدہ رکھتا ہوں اور اس بات کا یقین رکھتا ہوں، اس بات کو دل کے یقین کے ساتھ مانتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول. اللہ کے بندے ہیں یعنی مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں. عیسائیوں کی طرح اللہ کے بیٹے نہیں مانتا، یا جیسے یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتا، اللہ کا ہمسر، اللہ کے برابر نہیں مانتا، بلکہ میں آپ کو اللہ کا بندہ مانتا ہوں. آپ اللہ کے بندے ہیں. ورسول، اور اللہ کے رسول. یہ ہے معنی اشہد ان لا الہ الا اللہ
واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا آپ نے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ایک تو یہ شہادتین کا اقرار، یعنی توحید، اللہ کی توحید کو ماننا، دل سے ماننا اور زبان سے اقرار کرنا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرنا، دل سے ماننا اور زبان سے اقرار کرنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کے آخری رسول ہیں، اس کو بھی ماننا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اب آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد فرما وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، بات چونکہ ہمیں دوسرے اس پر کرنی ہے، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نمازوں کا قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ دینا، وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رمضان، حج اور رمضان کے روزے۔ یہ 5 چیزیں ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے بنیادی عقائد اور اسلام کی بنیاد آپ نے ارشاد فرمایا ہے۔ اس وقت ہمیں گفتگو کرنی ہے حج کے تعلق سے۔ حج یہ اسلامی ارکان میں، اسلامی فرائض میں ایک اہم فریضہ ہے۔ چونکہ یہ زمانہ حج کا چل رہا ہے، اس لیے خیال یہ ہوا کہ حج کے تعلق سے ہی بات کی جائے۔ دیکھیں، عبادات 3 طرح کی ہیں، اللہ نے بندوں پر جو عبادتیں فرض کی ہیں وہ 3 طرح کی۔ ایک عبادت تو وہ ہے جس کی فرضیت کا تعلق مال سے نہیں ہے بلکہ جسم سے ہے۔ مثال کے طور پر نماز اور روزہ۔ نماز اور روزے کی فرضیت کا تعلق مال سے نہیں ہے بلکہ ہر امیر غریب پر 5 وقتہ نماز فرض ہے۔ اس کا تعلق جسم سے ہے، یعنی انسان بالغ ہو، عاقل ہو، ہر بالغ عاقل انسان پر نماز بھی فرض ہے اور روزہ بھی فرض ہے۔ اس میں مال کا کہیں کوئی دخل نہیں ہے کہ اتنا مال ہو تو زکوٰۃ فرض ہوگی، نماز فرض ہوگی، اور مال نہ ہو تو نماز فرض نہیں ہوگی، ایسا نہیں۔ اسی طرح سے روزہ ہے، روزے کی فرضیت کا بھی مال سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ روزہ جس طرح ایک امیر ترین انسان پر فرض ہے، اسی طرح ایک غریب انسان پر بھی روزہ فرض ہے۔ نماز جس طرح امیر پر فرض ہے، اسی طرح غریب انسان پر بھی نماز فرض ہے۔ تو نماز کی فرضیت کا اور روزے کی فرضیت کا مال سے کوئی تعلق نہیں۔ دوسری عبادت وہ ہے، دوسری قسم وہ ہے جس کا تعلق صرف مال سے ہے، اور وہ ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کی فرضیت کا تعلق صرف مال سے ہے کہ ایک عاقل بالغ انسان کے پاس اگر مال ہے تو زکوٰۃ فرض ہے، مال نہیں ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ لیکن ایک تیسری عبادت ہے جس کا تعلق مال سے بھی ہے اور جسم سے بھی ہے، اور وہ ہے حج۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جس کی فرضیت کے لیے مال کی بھی ضرورت ہے، اور اس کی فرضیت میں جسم کا بھی دخل ہے۔ حج اس شخص پر فرض ہے، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں تک جانے کی طاقت رکھتا ہو۔ قرآن کریم کی آیت ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ حج اسلامی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، لیکن حج یہ ایک ایسی عبادت ہے جو ہر شخص پر فرض نہیں ہے بلکہ اس شخص پر فرض ہے جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو، مالی اعتبار سے بھی اور جسمانی اعتبار سے۔
اب ایک شخص کے پاس مال تو ہے لیکن وہ معذور ہے، چل پھر نہیں سکتا، بیمار ہے بہت زیادہ، سفر نہیں کر سکتا، شرعی عذر ہے یہ اس کے لیے، ایسے شخص پر حج کرنا فرض نہیں ہوگا، حج ایسے شخص پر فرض نہیں ہوگا، اللہ ہے کہ کوئی آدمی بطور تعاون کے تو اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو، یا خود اس کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ وہ اپنے خرچ پر اس دوسرے آدمی کو لے جا سکتا ہو، تو حج اس شخص پر فرض ہے کہ جو خود چل پھر سکتا ہو اور اپنا کام خود کر سکتا ہو اور اس کے پاس اتنا سرمایہ، اتنا پیسہ ہو کہ وہاں آنے جانے کا خرچ بھی وہ برداشت کر سکتا ہو۔ لہذا جس شخص کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے اس پر حج فرض نہیں ہے، یا پیسہ تو ہے لیکن خود سے وہ چلنے پھرنے کی طاقت نہیں رکھتا اور کوئی لے جانے والا، کوئی معاون بھی اس کے پاس نہیں ہے، اور اتنا پیسہ بھی نہیں ہے کہ اپنے کسی معاون کو ساتھ لے جائے، تو ایسے شخص پر حج فرض نہیں ہوگا۔ اسی میں شامل ہے ایک اور اہم مسئلہ، خواتین اور عورتوں سے متعلق، کہ عورت پر حج فرض اسی وقت ہے جب اس کے پاس مال ہو اور اس کے ساتھ جانے والا کوئی محرم بھی ہو، تو عورت پر حج فرض ہے، اور اگر ساتھ جانے والا کوئی محرم نہیں ہے اور نہ خود عورت کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ اپنے خرچ پر اپنے محرم کو ساتھ لے جا سکے، تو ایسی عورت پر حج فرض نہیں ہے۔ آج اس مسئلے میں بہت زیادہ لاپرواہی اختیار کی جا رہی ہے۔ بعض خواتین، اب تو قانونی اعتبار سے بھی اجازت ہو گئی ہے، اب سے پہلے اجازت نہیں تھی، اب خواتین بغیر محرم کے سفر کرنے لگی ہیں، جو شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہے، بھلے قانوناً اس کی اجازت ہو۔ پہلے جو قانوناً ایک پابندی تھی کہ محرم کے بغیر ان کا ویزا نہیں لگتا تھا، وہ قانونی پابندی چاہے حکومت نے اٹھا لی ہو، لیکن اللہ کا قانون، اللہ کا حکم، وہ ہر حکم سے اوپر ہے۔ اس لیے ہماری خواتین کو، ہماری بہنوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ حج تو شوق پورا کرنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ عبادت ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کے حکم کو اللہ کی مرضی کے مطابق پورا کیا جائے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق پورا کیا جائے گا۔ عبادت اسی وقت میں عبادت ہے جب کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق۔ اگر عبادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو وہ عبادت کی شکل تو ہے لیکن وہ حقیقی عبادت نہیں ہے، کیونکہ عبدیت کے معنی ہے بندگی کرنا، عبدیت اسی سے عبادت بنا ہے، تو پھر یہ بندگی کہاں؟ بندگی کا مطلب ہے کہ آدمی اپنی رائے نہ چلائے بلکہ بندہ بن کر رہے، غلام بن کر رہے۔ یہاں تو ہم اپنی رائے چلا رہے ہیں، اپنی خواہشات کی تکمیل کر رہے ہیں، تو یہ حج اور یہ عبادت اور ایسا عمرہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو توڑ کر ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے خلاف ہو، ایسا عمرہ اور ایسا حج یہ اللہ کے قابل قبول نہیں ہے۔ تو چونکہ زمانہ حج کا ہے، لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں، جا چکے ہیں، اس لیے بات ذہن میں آئی کہ آج اسی پر بات کی جائے۔ تو حج اسلامی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، جس کو اللہ نے صاحب استطاعت بنایا ہے، اس کو پہلی فرصت میں حج کرنا چاہیے، دوسرے اعذار کی وجہ سے اور دوسرے بہانے بنا کر حج کو مؤخر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں
بڑی سخت بات ارشاد فرمائی ہے، فرمایا اللہ نے اس کو مال دیا اور اس پر حج فرض ہو گیا، اس کے باوجود وہ حج نہ کرے، فرمایا کہ وہ یہودی ہو کر مر جائے یا نصرانی ہو کر مر جائے، ہم اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس لیے وہ حضرات جن کو اللہ نے مال دیا ہے، جن کو اللہ نے پیسہ دیا ہے، ان کو پہلی فرصت میں حج کے فریضے سے فارغ ہونا چاہیے۔ اور اس لیے بھی کہ حالات بدلتے رہتے ہیں، آج اللہ نے پیسہ دیا ہے، نہ معلوم کچھ وقت کے بعد کیا کیفیت ہو جائے، اس لیے پہلی فرصت میں آدمی کو حج کی ذمہ داری سے فارغ ہونا چاہیے۔ اسی طرح مسئلہ عمرے کا ہے، عمرے پر آج کل لوگ پہنچ جاتے ہیں، بہت جگہ جگہ سے لوگ عمرے پر جانے لگے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر اللہ نے آپ کو اتنا پیسہ دیا ہے کہ آپ حج کر سکتے ہیں تو آپ کو حج کرنا چاہیے۔ عمرے کی وجہ سے حج کو مؤخر کرنا، حج میں دیر کرنا، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ ہاں، کوئی ایسا شخص ہے کبھی وہ عمرے کے لیے بھی جا رہا ہے اور ابھی آ کر وہ حج کے لیے بھی جا سکتا ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے، جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر اتنا پیسہ نہیں ہے، یہ آدمی اس لیے عمرہ کر رہا ہے کہ چلو حج تو کر ہی لیں گے، پھر کر لیں گے 5 سال کے بعد، 10 سال کے بعد، اگرچہ ایسا کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن کون جانتا ہے کہ ہمیں اس تاخیر کے بعد دوبارہ موقع ملے گا یا نہیں ملے گا۔ اس لیے ایسے تمام حضرات جن پر اللہ نے حج فرض کیا ہے، ان کو پہلی فرصت میں حج سے فارغ ہونا چاہیے۔ حج فرض ہے اور عمرہ سنت ہے، تو جو چیز فرض ہے، فرض کی ادائیگی کی فکر پہلے کرنا چاہیے۔ یہ بات بھی بہت اہم ہے اور ذہن میں رکھنے کی ہے، جو میں نے ابھی عرض کی ہے کہ آج کل عمرہ تو لوگ خوب کر رہے ہیں، لیکن اس کی بنسبت حج کرنے والوں کی تعداد گھٹتی جا رہی ہے۔ بہت بڑی تعداد ایسی ہے جن پر حج فرض ہے لیکن وہ حج کے لیے نہیں جاتے، ان کے سامنے بہت سے بہانے رہتے ہیں جس کو وہ عذر کہتے ہیں، لیکن وہ شریعت کے نقطہ نظر سے وہ عذر نہیں ہے۔ ابھی گھر بنانا ہے، مکان بنانا ہے، بچوں کی شادیاں کرنا ہے، یہ سب کام ہوتے ہی رہتے ہیں، کسی کے نہیں رکتے۔ اس لیے ایسے حضرات جن پر اللہ نے حج فرض کیا ہو، اس فریضے سے پہلے فارغ ہو، باقی چیزوں کو بعد میں دیکھیں۔ ہر کام زندگی کا ہوتا رہتا ہے، اللہ نے زندگی دی، سب کام ہو ہی جائیں گے، لیکن اس فریضے کو جلد سے جلد پورا کر لینا چاہیے۔ یہ اسلامی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، حج فرض ہے، اس کو فرض سمجھنا چاہیے، فرض سمجھ کر اس کو ادا کرنا چاہیے۔ جس طرح سے نماز فرض ہے، جس طرح روزہ فرض ہے، جس طرح زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح حج بھی فرض ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت کا تعلق مال سے ہے، نماز اور روزے کی فرضیت کا تعلق مال سے بالکل نہیں ہے، اور حج کی فرضیت کا تعلق مال اور صحت جسمانی دونوں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ان سب حضرات کو جو صاحب استطاعت ہیں اور ابھی تک انہوں نے حج نہیں کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بخیر و عافیت جلد از جلد اس فریضے کو ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور اپنے در دولت پر حاضری کا شرف عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سبق شروع کریے۔ جی مفتی صاحب، وہی والا اوپن کر لو نا جو لاسٹ جی ٹائم۔ آج تو اسی کو سنیں گے، کل انشاءاللہ نیا سبق شروع ہوگا۔ اوکے۔ جو حضرات رہ گئے ہیں، جنہوں نے ابھی تک نہیں سنایا ہے، وہ سبق اپنا سنا دیں، کل انشاءاللہ نیا سبق شروع ہوگا۔ دیکھیے مفتی صاحب، یہی والا ہے نا، اظہار؟ جی اخفا کا سبق ہے یہی، نہیں اس سے آگے والا اظہار میں اخفا، اچھا اچھا، یہ والا نہیں ہے، اوکے اوکے۔ اس سے آگے ہے 25۔ اچھا، اکفا، اوکے۔ جی
جنہوں نے نہیں سنا ہے وہ ہینڈ رائز کریں اور اپنا نام بتائیں۔ تو گائز ہینڈ ریز کریے پلیز، آپ سے گزارش ہے کہ ہینڈ ریز کریے۔ گلناز پروین۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی پڑھیے۔ تختی نمبر 10، اخفا۔ جی حروف اخفا 15 ہے۔ تا، سا، جیم، دال، جال، زا، سین، شین، صاد، دعاد، تو، زو، تو نہیں، پا، طا تا، منہ کھول کر طا، تا، تو، جو، زا، فا، قاف، قاف۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخوا آئے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے۔ نوک کے جی زبان تالو سے ہٹا کر، جیسے اردو میں پنکھے کے نون کو پڑھتے ہیں، اخوا کی مقدار ایک الف کے برابر ہے۔ جی پڑھیے۔ انت، اخفا ایک الف، انتا۔ دیکھیے میں آپ کو ایک تو اخفا کا طریقہ بتایا۔ اخفا کس طرح سے ہوگا؟ نو کے زبان تالو سے ہٹا کر، زبان کی نوک کو تالو سے نہیں لگانا ہے۔ انتا، انتا، زبان اوپر اٹھے گی، زبان اوپر اٹھے گی تھوڑی سی، لیکن تالو سے ٹچ نہیں کرنا اس کو، ٹھیک ہے؟ انتا، انت، انتا منذر، انت منذر۔ منہ اخفا ایک الف، اوپر ہے نا، اخفا کی مقدار ایک الف ہے، تو یہ ایک الف کے برابر اس کو کھینچنا ہے۔ منذر، 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 جی اس میں اس میں اخفا ہوگا، اخفا ہوگا کہ نون ساکن کے اس بعد، لیے کہ اس لیے اس لیے کہ کہ نون ساکن کے نون بعد، ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تو آیا ہے۔ جی منذر، اس میں اخفا ہوگا اخفا کہ ہوگا، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے جال آیا ہے۔ جی کرامن کاتبین، اخفا، اخفا کریے الف، کرامن کرامن کاتبین، کاتبین، جی اس میں اخفا ہوگا کہ تنوین کے بعد حروف اخفا اخفا میں سے، ہوگا اس لیے کہ تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے قاف آیا ہے۔ جی کنتو ترابن، تو را، را کو پر کر پڑھنا، موٹا کر تو را، کنتو، تو را، کنتو ترابن، ترابن، جی اس میں اخفا ہوگا کہ اس میں اخفا نون، ہوگا اس لیے کہ، اس میں اخفا ہوگا اس لیے کہ نون ساکین کے بعد حروف اخفا میں سے تو آیا ہے۔ جی یتیمن فآوا، اخفا، اخفا کریے پہلے، یتیمن، اخفا کو ایک الف کھینچنا ہے، اوپر ہے نا، اخفا کی مقدار ایک الف ہے۔ جی یتیمن فآوا، یتیمن فآوا، یتیمن، من نہیں، نون کو زبان کی نوک کو اوپر نہیں لگانا ہے۔ یتیمن، یتیمن فآوا، یتیمن فآوا، جی
اس میں اخوا ہوگا اس لیے کہ تنوین کے بعد حروف اخوا میں سے فا آیا ہے۔ من دخلہ، من دیکھا آپ نے نا، من یہ آپ نون کو کھینچا ہے من تو من نہیں، من دخلہ، من دخلہ، ہاں اب ٹھیک ہے جی۔ اس میں اخوا ہوگا اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخوا میں سے دال آیا ہے۔ رسول کریم، اس میں اخوا ہوگا کہ اس لیے تنوین کے بعد حروف اخوا میں سے کاف آیا ہے۔ جی رسول کھینچ کر، رسول کریم، رسول کریم، ایک تو ہے لن، لن یہ تو نون کھینچا، لن نہیں، رسول، رسول کریم، رسول کریم، جی نارن جاتا، اخفا کریے، نارن، نارن ذات، نارن نہیں، نارن نار یہ تو نون پڑا گیا، نارن ذات، نارن جاتا، جی اس میں اخوا ہوگا اس لیے کہ تنوین کے بعد حروف اخوا میں سے زال آیا ہے۔ کتاب فیہ، اس میں جی اخوا ہوگا کہ تنوین کے بعد حروف اخوا میں سے فا آیا ہے۔ جی یوم ینفخ، نہیں ٹھیک سے پڑھیے، یوم، یوم یوم، یوم یو- ينفخ، یوم ینفخ، فا کا زبر کھینچا کیوں ہے؟ ينفخ، يوم ينفخ، یوم ینفخ، ينفخ، يوم یوم ينفخ، ینفخ، جی اس میں اخوا ہوگا کہ نون اخفا ساکین کے ہوگا اس لیے کہ اس میں اخوا ہوگا اس لیے کہ نون ساکین کے بعد فا آیا ہے۔ حروف اخفا میں سے حروف فا اخوا ہے، میں سے فا آیا۔ جی من تگا، اخفا کری کھینچ کر، من طغى، من تگا، جی اس میں اخفا ہوگا کہ نون اس ساکین لیے کہ اس میں اخفا کہ ہوگا اس لیے کہ نون ساکین کے بعد حروف اخفا میں سے تا آیا ہے۔ جی فتح قریب، بڑا قاف، قاف، فتح، قریب، فتح قریب، فتح قریب، قریبی، قاف قریب، قریب، فتح قریب، قریب، فتح قریب، جی اس میں اخفا ہوگا اس لیے کہ تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے قاف آیا ہے۔ من ثقلت، جلدی سے، من ثقلت، من ثقلت، جی اس میں اخوا ہوگا اس لیے کہ نون ساکین کے بعد حروف اخوا میں سے سا آیا ہے۔ جی انزلنا، الف، انزلنا،
जलना, इसमें इख्फा होगा इसलिए कि नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फा में से जाल आया है। जा सई जा जी, सय्इन कदीरुन, इख्फा एक अलिफ करिए, शै सय्इन कदीरुन, बड़ा शीन और काफ, शै शय्इन शय्इन कदीर, कदीरुन, इसमें इख्फा होगा इसलिए कि तनवीन के बाद हुरूफ इख्फा में से काफ आया है। जी जी, इनके बाद कौन पढ़ेंगे बताइए। मुफ्ती साहब, मेरा ये कहना था कि हम सबसे थोड़ा 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 करके पढ़वाते हैं, मतलब अगर वो पूरा पढ़ेंगे तो फिर एक दो ही लोग पढ़ पाएंगे, तो थोड़ा थोड़ा ठीक है, करके। 3 लाइन पढ़वा दो, सिर्फ 3 लाइन। हाँ चलेगा, ओके ठीक है। असमत, असमत आपको मैंने किया है अनम्यूट। असमत हसन, जल्दी पढ़िए सो अस्सलाम दैट फिर वालेकुम। दूसरे पढ़े। वालेकुम सलाम। जी पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तख्ती नंबर 10, इक्फा। तनवीन या नून साकिन के बाद हरफ इक्फा 15 है। ता, सा, जीम, दाल, ज़ाल, ज़ा, सीन, शीन, स्वाद, ज़ाद, ता, ज़ा, फा, क़ाफ, काफ। तनवीन या नून साकिन के बाद अगर हुरूफ इक्फा में से कोई हरफ आए तो नून की आवाज को नाक में छुपाकर पढ़ना है। जैसे त, मुज़िरु, नून साकिन के बाद ता आया यानी हरफ इक्फा, तो इक्फा होगा। नून साकिन के बाद ज़ाल आया, इसको इसको एक अलिफ के बराबर खींचिए, ऊपर आया ना, इख्फा की मिक़दार एक अलिफ, तो जी अंत एक अलिफ खींच कर पढ़िए, अंत मुंज़िरु। जी। त, मुज़िरु, जी बताइए, इसमें इख्फा होगा इसमें इक्फा हुआ कि इसलिए कि इसलिए कि नून साकिन के बाद ता आया। हुरूफ इख्फा में से, हुरूफ इख्फा में से ता है। जी। इसमें इक्फा होगा इसलिए कि नून साकिन के बाद हर्फ इक्फा में से ता आया। जी मुज़िरु, इसमें इक्फा खींचिए, होगा एक अलिफ इस खींचिए, मुंज़िरु, मुंज़िरु। मुज़िरु, इसमें इक्फा होगा इसलिए कि नून साकिन के बाद हर्फ इक्फा में से ज़ाल आया। जी किरा किराम कातिबीन, इसमें इक्फा होगा क्योंकि तनवीन के बाद हुरूफ इक्फा में से काफ आया। जी और नून साकिन, इसमें भी इक्फा बस, होगा क्योंकि नहीं नून साकिन कहाँ है, नून साकिन तो है हाँ नहीं। जी हाँ जी। कुंत, मुफ्ती साहब अभी सेकंड नेक्स्ट पर्सन कर ले। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बोलिए। वालेकुम सलाम। 3 लाइन, इनसे 3 लाइन पढ़ो, 3 लाइन, 3 लाइन पढ़वाइए इनसे, और 3 लाइन दूसरे की। जी जी पढ़िए, कुंत इसमें आप पढ़िए। कुंत तुराबन, तुराबन, कुंतु तुराबन। कुंत तुराबन, इसमें इक्फा होगा क्योंकि नून साकिन के बाद हुरूफ इक्फा में से ता आया। जी पढ़िए आगे, इसमें पढ़िए, इसमें पढ़िए आप। क्या हुआ है? आई थिंक फायजा है अभी, तो फायजा पढ़ लेंगे अभी। चलिए पढ़िए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी पढ़िए, आगे तख्ती बढ़िए, नंबर 10, इसी को इक्फा। पढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। आगे यतीम से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर अऊज़ु रहमानिर बिल्लाहि रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शै, बड़ा शीन,
من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم यतीमा फआवा। इसमें इक्फा होगा इसलिए कि तनवीन के बाद हुर्फ इक्फा में से फा है। جی मन दखलहू इसमें इक्फा होगा इसलिए कि नूने साकिन के बाद हुर्फ इक्फा में से दाल है। रसूलिन करीमिन इसमें इक्फा होगा इसलिए कि तनवीन के बाद हुर्फ इक्फा में से काफ है। ना नारन जात इसमें इक्फा واو کو होगा واو کو इसलिए نا ون، واو پر کریے نا ون، نا ون ذات. جب آپ नारन پر قبل پیش تو آپ کو ہوتی ہے. جی नारन जात इसमें इक्फा होगा इसलिए कि तनवीन के बाद हुर्फ इक्फा में से जाल है। किताबुन फीही इसमें इक्फा होगा इसलिए कि तनवीन के बाद हुर्फ इक्फा में से फा है। यौमा युनफखु इसमें इक्फा یوم، ہوگا میم کا زبر کھینچنا ہے، میم کا زبر کھینچنا نہیں ہے. یوم بس، یوم، یوما یوم. یوما یوما युनफखु इसमें جی इक्फा होगा इसलिए कि नून साकिन के बाद हुर्फ इक्फा में से फा है। मंतका इसमें इक्फा होगा इसलिए कि नून साकिन के बाद हुर्फ इक्फा में से ता है। تو تو फतहुन ثانی تو तो ہے تو. तो है तो جی है फतहुन करीबुन حا इसमें حرف इक्फा زبر होगा علی، فتح، حا حرف سے، فتح، فتح قریب. फतहुन फतहुन करीबुन इसमें इक्फा होगा इसलिए कि तनवीन के बाद हुर्फ इक्फा में से कौफ है। मन सकुलत इसमें इक्फा होगा इसलिए कि नून साकिन के बाद हुर्फ इक्फा में से सा है। جی अंजलना इसमें इक्फा होगा इसलिए कि नून साकिन के बाद हुर्फ इक्फा में से जा है। بڑا सईन شین، شین कदीर بڑی شین، شی، स- شی، شی. सईन सईन कदीरुन جی इसमें इक्फा होगा इसलिए कि तनवीन के बाद हुर्फ इक्फा में से कौफ है। جی آگے پڑھیں. تختی نمبر 10 اکفا. اکفا حروف اکفا 15 ہے. تا، سا، جیم، دال، زال، زے، سین، شین، زے صاد، نہیں، ضاد، زا، زا کی زا، سین، زے نہیں، زا. زا، جی زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا. تنوین جی. یا نون ساکن فا کے بعد آگے حروف رہ گئے ابھی، اور رہ گئے تین رہ گئے. فا، قاف، کاف. فا، صا، تا. جی تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اقفا آئے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے. نو نوک زبان تالو سے ہٹا کر جیسے اردو میں پنکھا کے نون کو پڑھتے ہیں. اقفا کی مقدار ایک الف کے برابر ہے. تمنظر یہاں اقفا ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اقفا کے حرفوں میں سے زال ہے. کرامن دیکھیے، من، کاتبین من نہیں، من، من یہ تو منہ سے گیا، من نہیں. کرامن، کرامن کاتبین، کرامن نہیں، کرامن کاتبین. یہ دوسرا بات ہے. کرامن کاتبین یہاں اقفا ہوگا کیونکہ تنوین کے بعد حروف اقفا کے حرفوں میں سے کاف ہے.
कुन्तु तुराबन। यहाँ इक्फा होगा क्योंकि नून साकिन के बाद हुरूफ इक्फा के हरफों में से ता है। यतीमन फआवा। यहाँ जी इक्फा होगा क्योंकि तनवीन के बाद हुरूफ इक्फा के हरफों में से फा है। मन मन दखलहु। नहीं, नहीं नून नहीं पढ़ना, माँ ऊपर आया ना, नो के जबान तालू से हटा कर, जबान की नो ऊपर तालू से नहीं लगना चाहिए। मन, मा ये नून, मन ये नहीं, मन माँ। जी मा मा दखलहु। जी यहाँ इक्फा होगा क्योंकि नून साकिन के बाद हुरूफ इक्फा के हरफों में से दाल है। रसूलिन नहीं, लिन, करीमिन। लिन, लिन, ये तो नून पढ़ा गया, जबान ऊपर लग गई। रसूल रसूलिन नहीं, रसूलिन, जबान ऊपर नहीं लगना चाहिए। रसूलिन करीमिन। रसूलिन करीमिन। जी यहाँ इक्फा होगा क्योंकि तनवीन के बाद हुरूफ इक्फा के हरफों में से काफ मौजूद है। ना नारा जी नाराजाता। यहाँ इक्फा होगा क्योंकि तनवीन के बाद हुरूफ इक्फा के हरफों में से जाल है। केदारी कौन है इनका पढ़ने वाले? किताबुन। जी पढ़िए, पढ़े। पढ़ी पढ़ी। तीन। किताबुन किताबुन फीही। यहाँ इक्फा होगा क्योंकि तनवीन के बाद हुरूफ इक्फा के हरफों में से फा है। यौमा युनफखु। यहाँ इक्फा होगा क्योंकि नून साकिन के बाद हुरूफ इक्फा के हरफों में से फा मौजूद है। मन तगा। नहीं, मन नहीं पढ़ना, मा मन तगा, मन तगा, जबान ऊपर नहीं लगाना है। मा तगा। यहाँ इक्फा जी होगा क्योंकि हुरूफ इक्फा के हरफों में से ता है। फतहुन करीबुन। बड़ा खौफ, या करीब, करीब, करीब। फतहुन करीबुन। यहाँ इक्फा होगा क्योंकि तनवीन के बाद हुरूफ इक्फा के हरफों में से काफ है। सकुलत। यहाँ इक्फा होगा क्योंकि नून साकिन के बाद हुरूफ इक्फा के हरफों में से सा है। जलना। यहाँ इक्फा होगा क्योंकि यहाँ इक्फा होगा नून क्योंकि साकिन के बाद। नून साकिन के बाद हुरूफ इक्फा के हरफों में से जा है। शैअन कदीरुन। यहाँ इक्फा होगा क्योंकि तनवीन के बाद हुरूफ इक्फा के हरफों में से काफ है। जी इनके बाद कौन पढ़ेगा? सैयद रमीज आप पढ़िए, और प्लीज 3 ही लाइन पढ़िएगा सो दैट फिर नेक्स्ट बंदा पढ़ेगा। सैयद रमीज, आपको मैंने अनम्यूट किया है। सैयद रमीज। और देखिए और कौन है चला। पढ़िए। क्या आवाज आ रही है मेरी? नहीं, जी आवाज नहीं आ पढ़िए, रही आपकी। रमीज साहब की आवाज आ रही, पढ़िए। जी मुफ्ती साहब। तो रमीज तरतीब पढ़िए, आवाज आ नंबर रही है। 10। आपका हेडफोन तरतीब निकाल नंबर दीजिए, हेडफोन निकालने के बाद पढ़िए। अच्छा ठीक है। तख्ती नंबर 10, इक्फा। तनवीन और नून साकिन का कायदा नंबर 2। उरूफे इक्फा 15 है। ता, सा, जीम, दाल, जाल, जे, नहीं सीन, नहीं, जा कहिए, जा। जा, जी जा, सीन, शीन, सौद, दौद, तो, जो, तो नहीं, तो ता, मतलब तो,
وا جی تا زا فا کاف کاف. میں ڈائریکٹ پڑھوں کیا؟ جی پڑھی قاعدہ پڑھی. تا منذرو، اس میں اکفا ہوگا کیونکہ نون ساکن ٹھیک ہے. نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے حروف اکفا میں سے تو آیا ہے. تا، تو نہیں تا. تا آیا ہے. جی. جی کرام کاتبین، جی اس میں اکفا ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد نون ساکن نہیں ہے. نون کرامن میں نون ساکن کہاں ہے؟ نون کرامن میں تنوین ہے. اچھا کرامن میں نون کہاں ہے؟ دیکھیے اچھا نہیں ہے. کرامن نون کہاں ہے اس میں؟ جی نون ہے نہیں. جی تنوین ہے، تنوین دو زبر والی تنوین ہے. جی. اس میں اخفا ہوگا اس میں اخفا ہوگا اس لیے کہ تنوین کے بعد نون حروف اخفا میں سے ساکن نون اکفا. اس کو بندہ آپ نے سمجھا نہیں ہے اس کو. نہیں میں نے سمجھا آپ لیکن مسٹیک کر رہا ہوں بولنے میں تھوڑا سا. دیکھیے پہلے دیکھ لیجئے جو پڑھ رہے ہیں آپ وہاں پر نون ساکن ہے یا تنوین ہے. دونوں چیز نہیں ہوں گی، ایک چیز کوئی ہوگی. جی تنوین ہے. تو تنوین ہے، تنوین بولیے. اس میں اخفا ہوگا اس لیے کہ اس میں اخفا ہوگا اس لیے کہ تنوین کے بعد نون حروف ساکن اخفا میں ہے. سے نون اکفا نہیں تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کاف ہے. اچھا ہاں، تنوین کے بعد حروف اکفا میں سے کاف آیا ہے. دیکھیے تنوین ہے کرامن، یہ تنوین ہے دو زبر کرامن. اب اس کے جی بعد حروف اخفا میں سے کاف ہے. کاتبین میں جو کاف ہے یہ اس کی جی وجہ سے اخفا ہوگا، اس کاف کی وجہ سے. جی. اور پڑھا نا تنوین ہے انسان کے بعد حروف اخفا ہے، یا حروف اخفا میں سے کاف ہے اس لیے اخفا ہوگا. جی جی آگے پڑھوں کیا؟ یہاں پڑھیے 3 لائن پڑھی، 3 لائن ابھی 1 لائن ہوئی ہے. ایک لائن ہوئی. ٹھیک ہے. پڑھی کنتُ ترابا، اس میں اکفا ہوگا جی اسی لیے کہ اس لیے کہ نون ساکن کے بعد نون ساکن کے بعد حروف اکفا میں سے کاف آیا ہے. کاف کہاں ہے؟ سمجھا نہیں آپ نے بھائی. دیکھیں نون ساکن کہاں ہے؟ نون ساکن کسے کہتے ہیں؟ جس نون پر جزم ہو. جی جی تو نون ساکن کہاں؟ کاف کے بعد نون ہے. کنتو جی میں کاف کے بعد نون ہے، یہ نون ساکن آیا. اب اس میں اخفا کر رہے ہیں آپ. کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا ہے. نون کے بعد تا ہے نا. کاف کہاں؟ کاف تو پہلے ہے. جی. جی تو آگے پڑھوں کی؟ ہاں پڑھی 3 لائن پڑھی نا. ٹھیک ہے. یتیمن فآوا، اس میں اکفا ہوگا کیونکہ تنوین ٹھیک ہے تنوین ہے. دیکھیے یتیمن تنوین ہے دو زبر. تنوین کے بعد حروف تنوین اخفا کے میں بعد سے حروف اکفا میں سے فا آیا ہے. جی جی 1 لائن اور پڑھیے. کیا لکھا ہے؟ پڑھی من دخلہ، اس میں جی اکفا ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اکفا میں سے دال آیا ہے. جی جی آگے پڑھوں کیا؟ اور پڑھی رسول 1 لائن پورا کریے اس کو. ٹھیک ہے. پتا 3 لائن پڑھنا ہے آپ کو.
ٹھیک ہے. رسول کیا کھینچنا پڑے گا کیا رسولین میں؟ جی رسول کریم. جی رسول کریم. اس میں اقفا اس میں ہوگا اقفا ہے، اس لیے کہ اس لیے کہ تنوین کے بعد تنوین کے بعد حروف نون اقفا میں ساکن سے نون حروف اقفا میں سے کاف ہے. حروف آپ اقفا میں دھیان سے سے کاف توجہ ہے. سے سنیں. جو جی پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں اس کو جی دھیان سے توجہ سے سنیے، آپ سمجھیے اس کو. جی جی آگے پڑھیے کون ہے ان کے بعد. جی انمول کسی کو. آ، ایک سیکنڈ. افیزہ، افیزہ میں نے آپ کو انمیوٹ کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی پڑھیے. من دخلہ، نون کے اقفا بعد ایک الف کھینچیے. اقفا کو ایک الف کھینچیے. من دخلہ. من دخلہ، نون کے بعد حروف اقفا میں سے دال آیا ہے. اس میں اقفا رسول، ہوگا، پورا پڑھیے. اس میں اقفا ہوگا اس میں اقفا ہوگا اس کیونکہ لیے کہ اس لیے کہ اس لیے کہ نون کے نون بعد، ساکن کے بعد نون ساکن کے بعد حروف حروف اقفا اقفا میں میں سے سے دال ہے. دال آیا ہے. جی رسول کریم، تنوین کے بعد حروف اس میں اس اقفا میں ہوگا تو میرا ہندی تھوڑا اس لیے رسول کریم، اس لیے اقفا ہوگا کیونکہ تنوین کے بعد حروف اقفا میں سے کا آیا ہے. نارن، نارن ذات، اس لیے اقفا ہوگا تنوین کے بعد حروف اقفا میں سے ذال آیا ہے. کتاب فیہ، اس لیے اقفا ہوگا تنوین کے بعد حروف اقفا میں سے فا آیا ہے. یوم ینفع، یوم ینفخ، یوم ينفخ. یوم ینفخ، اس لیے اقفا ہوگا نون کے بعد حروف اقفا میں سے فا آیا ہے. من طغى، اس لیے اقفا ہوگا نون کے بعد حروف اقفا میں سے تو آیا ہے. فتح، فتح قریب، اس لیے اقفا ہوگا تنوین کے بعد کو آیا ہے. حروف اقفا میں سے کو آیا ہے. قاف ان- قاف آیا قاف، ہے. قاف آیا ہے. جی ثقلت، اس لیے اقفا ہوگا نون کے بعد حروف اقفا میں سے را آیا ہے. انزلنا، اس لیے اقفا ہوگا نون ساکن، نون ساکن کے بعد حروف اقفا میں سے زا آیا ہے، زال آیا ہے. زا شیء، زا زا، زا، شیء قدیر، اس لیے اقفا ہوگا تنوین کے بعد حروف اقفا میں سے قاف آیا ہے. جی آگے بتائیں کون ہے. جزاک اللہ. اور دوسرے کو کرنا ہے کیا مفتی صاحب؟ جی اور سنا دیجیے. اوکے. دو لوگ انمیوٹ کر دیجیے. جی افیزہ کا ہو گیا ابھی. افیزہ ہاں میں نے پڑھ لیا، سب پڑھ لیا. اوکے اوکے اوکے. تنویر اینڈ آفیہ خانم، آپ دونوں کو انمیوٹ کیا ہے. اوکے اوکے. جی تنویر پڑھیے پہلے. السلام علیکم. السلام پڑھیے تنویر. تنویر کو بول رہے ہیں آپ؟ تختی جی نمبر پڑھیے. 10 اقفا، تنوین اور نون ساکین کا قاعدہ نمبر 2.
حروف اکفا 15 ہے، تا، شا، جیم، دال، ثانی تا تا تھا، تا جی تھا، جیم، دال، زال، جا، جانی سین، زا زا را، زا، زا جی جا، جانی سین، جانی شا، زا تو کریے زا زا، جی سین، شین، شود، دود، تو، جوئے، وا فا، یہ ہے وا وا رو، جی رو، فا، کاف، کاف. جی ڈائریکٹ سبق پڑھو کیا؟ چلیے پڑھیے قرۃ دین ہلکا سا پڑھیے انت منذر کھینچ کر اقفا کو کھینچ کے پڑھیے انت انت منذر. اس میں اکفا ہوگا اس لیے کہ نون ساکن کے بعد تا آیا ہے. حروف اس اقفا میں میں سے تا ہے تا ہے. اس میں جی اکفا ہوگا اس لیے کہ نون ساکن کے بعد زال آیا ہے. کرامم کاتبین. اس میں اکفا ہوگا اس لیے کہ تنوین کے بعد کاف آیا ہے. کنتو ترابن. اس میں اکفا ہوگا اس لیے کہ نون ساکن کے بعد آیا ہے. یتیمم فآوا. اس میں اکفا ہوگا اس لیے کہ تنوین کے بعد فا ہے. مم جی دخلہ. اس میں اکفا ہوگا اس لیے کہ نون ساکن کے بعد دال ہے. رسولم کریمم. اقفا کھینچ کر رسول کریم رسولم کریمم. اس میں اکفا ہوگا اس لیے کہ تنوین کے بعد کاف ہے. جی عافیہ پڑھیے عافیہ جی پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن آرام سے الرحیم آرام سے اتنا تیز نہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نار ذات. جی اس میں اکفا ہوگا اس لیے کہ تنوین کے بعد حرف اکفا میں سے زال ہے. کتاب فیہ. اس میں اکفا ہوگا اس لیے کہ تنوین کے بعد حرف اکفا میں سے فا ہے. یوم ینفخ. یوما غلط میم پر زبر ہے زبر کو کھینچنا نہیں ہے جی یوم ینفخ یوم ینفخ. ینفخ خا کا پیش نہیں کھینچنا ہے یوم زبر زیر پیش کو کھینچنا ینفخ. نہیں ہے یوم ینفخ یوم ینفخ. پوری ینفخو نہیں ینفخ بس ینفخ ینفخ. جی اس میں اکفا ہوگا اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حرف اکفا میں سے فا ہے. من طغى. اس میں اکفا ہوگا اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حرف اکفا میں سے تا ہے. فتح قریب. اس میں اکفا ہوگا فتح قریب. اس میں اکفا ہوگا اس لیے کہ تنوین کے بعد حرف اکفا میں سے خوف ہے. من ثقلت. اس میں اکفا ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد حرف اکفا میں سے سا ہے. انزلنا. اس میں اکفا ہوگا اس لیے کہ
नून साकिन के बाद हुर्फ इख्फा में से जा है शैन खरीरुन शैन शैइन, खदीरुन जी इसमें इख्फा होगा इसलिए कि तनवीन के बाद हुर्फ इख्फा में से खौफ है। चलिए ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम। ओके ओके गाइस, आई थिंक वी आर गुड। आप सबको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई हैं आई होप। इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग में। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।